صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. ترجمہ پہ کتاب کوئی ٹھیک. یہ ہماری کتاب ہے دروس البلاغہ، بلکہ اس کا نا ترجمہ و تشریح کے ساتھ کی اس کا نام رکھے اغراض دروس البلاغہ. تو یہ سال کون سا بنے گا؟ عالیہ اول ہے کہ عالیہ دوم؟ ترجمہ عالیہ اول میں، یہ جو کتاب ہے یہ دوم میں. تو عالیہ دوم، عالیہ اول میں بھی یہ دروس البلاغہ ہے، اس میں صرف ترجمہ ہے. عالیہ دوم کے اندر ترجمہ اور عربی یہ دونوں ہیں. تو بہرحال ہم یہ ترجمے اور عربی والا پڑھ رہے ہیں، تو یہ دونوں کلاسیں عالیہ اول و دوم دونوں اس کو نا پک کر رہے ہیں. تو پہلا صفحہ اس کا ہمارا ہو گیا تھا، جس میں ہم نے بلاغت، یہ مقدمہ کے اندر فصاحت و بلاغت کی تھوڑی سی تعریف کی تھی. اور اب یہ دوسرا اس کا شروع ہو رہا تھا کہ کلمہ کی فصاحت یہ ہے کہ وہ کلمہ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے سلامت ہو، یا اس میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں. آج کا سبق جو ہے نا فتنافر الحروف، تنافر حروف کسے کہتے ہیں؟ ایک کتاب نا دو تین اور منگا لو نا تاکہ آسانی رہ جائے ذرا پڑھنے میں. تنافر حروف کسے کہتے ہیں؟ وصف فی الکلماتی، کلمہ میں ایسا وصف، ایسی حالت، ایسی اس کی کنڈیشن، یوجب ثقلہا، یوجب کا ایک تو معنی ہوتا ہے نا واجب کرنا، اور یوجب کا ایک معنی ثابت کرنا بھی ہوتا ہے، پیدا کرنا بھی. یوجب جو پیدا کرے، ثابت کرے، بنا دے، ثقلہا اس کلمے کے ثقل کو. ثقل کو ثقیل پڑھا سی نا، واؤ کے اوپر کیا چیز ثقیل تھی؟ زیر. اور یا کے اوپر کیا ثقیل تھی؟ پیش. ٹھیک ہے. تو وہ لفظ، وہ کلمہ اس طرح سے ہو کہ وہ مشکل ہو جائے، ثقل ثقیل ہو جائے، بھاری ہو جائے، مشکل ہو جائے، علی اللسان زبان پر، زبان پر وہ بھاری ہو جائے. وعسر النطق بها، وعسر اور مشکل کر دے، عسر انما العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی. نطق بولنا، بہا اس کلمہ کا، یعنی وہ زبان پر لفظ بھاری ہو جائے اور بولنا مشکل ہو جائے. جیسے انہوں نے جو مثال دی، ہم اردو میں مثال کر لیں، وہ جیسے لفظ نا مستنصر، مستنصر حسین تارڑ، ایک بندہ گزرے تو اس کی کتاب میں بھی آتے مستنصر حسین تارڑ. اب وہ مستنصر، تو وہ لفظ نا تھوڑا سا عام بندے کے لیے کسی کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے، مستنصر حسین تارڑ. یا اس طرح وہ کہتے ہیں سبسکرائب کر دو، کیا کر دو؟ بعض مرتبہ نا سبسکرائب وہ تھوڑا سا زبان پر مشکل ہو جاتا ہے. تو مین سمجھ لگے نا بات، یہ وہ لفظ جو زبان پر مشکل ہو جائے، بولنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تنافر حروف. اس کی مثال ہے نا جو دی الزش، زش، ہاں جی الزش. تو الزش جو ہے یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے زبان. اسی طرح سے پنجابیاں ٹھوک ٹھاک لئی تھا سارا، سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمومی طور پر، عام طور پر لوگوں کے جو مشکل ہوتا ہے. اچھا الزش کس کو کہتے ہیں؟ للموضع الخشن، کھردری زمین، بنجر زمین. موضع وہ جگہ، الخشن جو بنجر ہے، کھردری ہے، کھردری جگہ وہ زش کہہ دیا. تو خشن وہ تھوڑا آسان ہے، لیکن زش جو ہے نا یہ تھوڑا سا کیا ہے، بلا زوا بھی بور ہو گیا اور ساتھ آگے شین جو ہے نا وہ آ رہی، تو یہ تھوڑا سا لفظ مشکل. اسی طرح آگے لکھا، انہوں نے تو لکھا ہے خا، تو ایک کتاب میں تھا یہ ہا خا، ہا جا، ہا جا. یہ کس کو کہتے ہیں؟ لنبات، ایسی وہ جڑی بوٹیوں کو، ترعاہ الابل، ابل جس کو چرے کھائیں، ترعا، رعا یرعی، چرنا کھانا، جانوروں کے کھانے کو کہتے ہیں، وہ جانور چر رہے ہیں. مطلب ہم کہتے ہیں انسان کھا رہے ہیں تو جانور کھا رہے ہیں، جانور کھانا بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جانور نے اپنا چارہ کھایا، تو یہ جانور چرنے کے لیے بھیج دیا، جانور چر رہے تھے، تو ترعا چر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. الابل کون سے جانور؟ الابل اونٹ. اچھا تو اونٹ جو چارہ کھاتے ہیں نا اس کو ہا خا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہا خا یا ہا خا ہی لکھا ہے دونوں جگہ پر، ہا خا، ہا خا. تو ہا خا. اب یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا زبان کے لیے، تو یہ بھی تنافر حروف ہے. والنقاح، اور نقاح یہ بھی لفظ مشکل ہے، یہ بھی تنافر حروف اس میں پایا جاتا ہے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ للماء العذب،
اس پانی کے لیے جو پانی میٹھا عذب. اب دیکھیں اب لفظ بھی دیکھیں عذاب سزا تے عذب میٹھا میٹھا اصافی صاف ستھرا صاف ستھرا صاف میٹھا پانی صاف میٹھے پانی کو نقاح کہہ دیا. اب ماں کہنا یہ بھی آسان ہے عذب کہنا بھی آسان ہے لیکن نقاح یہ کہنا کیا بولا تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تو اگلا لفظ جو ہے نا وہ ہوتے جناب والمستشزر مستشزرات بھی آتا ہے. مستشزر للمفتول فتل تے قتل قتل ہوتا ہے توڑنا ٹکڑے کرنا تے فتل ہوتا ہے جوڑنا. کو تھوڑا سمجھ لگی ایک نقطے نال ہی ایک نقطے کی اونچ نیچ نے تو فتل جوڑنا تے قتل توڑنا پہلا نام ہے اخلانے بلا. تو ایسی مستشزر وہ مینڈی للمفتول جس کو نا وہ جوڑا گیا ہو یعنی کہہ لے کہ عورت کے نا وہ مینڈیاں پنجابی کہتے بلا مینڈیاں نو چٹیا تو اردو بھی ہے نا چٹیا بھی مینڈی بھی گوت پنجابی کہتے بلا گوت. تو وہ جو ہے نا مینڈی تو اب لفظ کیا آ گیا مستشزرات کیا لفظ ہے مستشزر کہہ لے یا مستشزرات فالمستشزرات العلا وہ مینڈیاں جو اوپر کی طرف ہیں اوپر یعنی وہ جوڑا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو جوڑا بنانا ویسے چلو مسئلہ بھی آ گیا تھوڑا جا جوڑا بنانا جائز ہے بنا عورتوں کا جوڑا بنانا جائز اگرچہ قیامت کی نشانی جیسے مسجدیں خوبصورت کرنا بڑا پیاری پیاری مسجدیں بنانا یہ بھی قیامت کے قریب ایسا ہوگا بلکہ اب تو ہو چکا ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے قیامت کی نشانی ہے قیامت کے قریب لیکن اچھی بات جیسا جوڑا بنانا حرام نہیں ہے اچھی بات چلو ہے یا نہیں ہے لیکن حرام نہیں. ہاں مردوں کا جوڑا بنانا یہ منع ہے مردوں کا جوڑا بنانا خاص کر نماز میں اگر کوئی مرد نا وہ جوڑا بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو مردوں کو منع ہے چھوٹے بھائی بڑے بھائی ان کو نا ادب احترام سے سمجھانا چاہیے. اچھا بلا یہ بھی لفظ آ گیا. اب کتنے لفظ زش ہا خا نقاح اور مستشزر یہ سارے کے ساتھ چار مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ چار مثالیں کس کی ہیں تنافر حروف. لو جی بس کریے کل پھر پڑھیں گے مخالفت قیاس.